ایک ایسی خوفناک مخلوق جو اس روئے زمین پر نکلے گی تو سب کچھ کھا جائے گی، چاہے وہ انسان ہو یا جانور، چرند ہو یا پرند، کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر باقی نہ رہے گی۔ اس مخلوق کے نکلنے کے بعد ہر طرف چٹیل میدان اور ویرانی ہی ویرانی ہو جائے گی۔ یہ مخلوق اتنی خوفناک ہوگی کہ ہر چیز کھانے کے بعد بھی ان کی بھوک نہ مٹے گی۔ زمین کے ہر جاندار اور بے جان چیزوں کو کھانے کے بعد یہ قوم آسمان والوں کو بھی کھانے کا ارادہ کرے گی۔ اور آج بھی یہ خوفناک مخلوق دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے۔ یہ مخلوق کون سی ہے اور کہاں قید ہے، اور جب یہ آزاد ہوگی تو کس قدر دنیا کے اندر تباہی مچائے گی۔ ان کی شکل و صورت بہت خوفناک اور یہ مخلوق تعداد میں زیادہ ہوں گے، اور اللہ پاک نے اس مخلوق کو قید کیوں کر رکھا ہے؟ یہ دنیا جس طرح تیزی سے چل رہی ہے وہ وقت بھی گزرتا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، اور یہ وقت بہت قریب ہے، اور بہت جلد یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج ایک ایسا جانور جو قیامت کے قریب نکلے گا، اور یہ مخلوق دنیا کو ختم کرے گی۔ اور کہا گیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج یہ دو مرد ہیں جو یافس بن نوح کی نسل سے ہیں۔ انہیں یاجوج اور ماجوج اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے، اور جسامت کے لحاظ سے بڑے سخت اور طاقتور ہوں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اگر قیامت تک آنے والے انسانوں کے 10 حصے کیے جائیں تو ان میں سے 9 حصے یاجوج ماجوج کے ہوں گے، اور 1 حصہ باقی تمام مخلوقات کا ہوگا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ تعداد میں کس قدر زیادہ ہوں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا قد لمبا ہوگا جو حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑے کھاتا ہوگا۔ یاجوج ماجوج کی نسل 1 سال میں جس قدر زیادہ بڑھتی ہے اتنی کوئی بھی مخلوق نہیں بڑھتی۔ یہ قوم ایک دوسرے کو کبوتروں کی طرح بلاتی ہے اور کتوں کی طرح بولتی ہے۔ اس خوفناک مخلوق کے اندر بعض کے مختلف سینگ، دم اور لمبے لمبے دانت ہوں گے جو کچا گوشت کھاتے ہوں گے۔ اس مخلوق کے 40 گروہ ہیں جن کی شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ ان لوگوں کا بادشاہ اور زبان مختلف ہے۔ ان لوگوں کا کھانا پینا شکار سے ہوتا ہے، اور زیادہ بھوک لگنے پر ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے یاجوج 1 گروہ ہے اور ماجوج 4 گروہ ہیں، اور ان ہر گروہ کے اندر 4 لاکھ افراد موجود ہیں، اور ان قوم کا ہر شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک 1000 بچے نہ پیدا کرے۔ یاجوج ماجوج گروہ میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو 4 گز لمبا اور 4 گز چوڑا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا گروہ ایک ایسا بھی ہے جس کا قد 1 بالشت ہے، اور ان کے چرند جیسے پنجے اور درندے جیسے دانت ہیں، اور ان کے بڑے بڑے بال جو ان کو سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں۔ اور اس گروہ کے کان اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان میں گرمی اور دوسرے کان میں سردی بسر کرتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جن کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان کو نیچے بچھاتے اور دوسرے کان کو اوپر اوڑھ لیتے ہیں، اور اس قوم کا اگر کوئی فرد مر جائے تو اسے کھا جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی کو بھیجا، لیکن یہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور یہ قوم دوزخی لوگوں اور شیطانوں کے ہمراہ جہنم میں جائے گی۔ اس خوفناک مخلوق کو 1000 سال پہلے حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا، اور یہ قوم آج تک اسی دیوار کے پیچھے قید ہے، اور ایک مقرر وقت تک اللہ پاک ان کو قید کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھولتے ہیں
یہاں تک کہ جب وہ دیوار کھلنے کے قریب آ جاتی ہے اس قوم کا سردار کہتا ہے کہ آؤ اب واپس چلیں، کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے پھر اس دیوار کو اسی طرح دوبارہ ویسا فرما دے گا جیسے وہ پہلے تھی، یہاں تک کہ اس قوم کی مدت پوری ہو جائے گی۔ جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں پہ بھیجنے کا ارادہ فرمائے گا اور قیامت کا ظہور قریب آ جائے گا، اس وقت یاجوج ماجوج کا سردار اپنی قوم سے کہے گا واپس لوٹو، کل انشاءاللہ اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ کل جب دوبارہ اس دیوار کے قریب آئیں گے تو دیوار ویسے ہی پائیں گے جیسے کل چھوڑ کے گئے تھے۔ وہ اللہ پاک کے حکم سے دیوار توڑ کر روئے زمین پر آ جائیں گے اور یہ سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے ڈر کر بھاگیں گے اور یہ لوگوں کو بھی کھا جائیں گے۔ یہ لوگ آسمان والوں کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گی اور وہ آسمانوں کی طرف تیر پھینکیں گے اور وہ تیر خون آلود ہو کر گریں گے اور یہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر غالب آ گئے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب مسلمان کوہ طور پر جا چکے ہوں گے۔ یہ لوگ تعداد میں اتنی زیادہ ہوں گے جب ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ سے گزرے گی تو وہ سارا پانی پی جائے گی اور جب ان کی دوسری جماعت گزرے گی اس مقام پر آ کر کہے گی یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا۔ پھر یہ قوم دنیا کے اندر فساد پھیلائے گی اور قتل و غارت شروع کر دے گی اور یہ لوگ جب ہر چیز کو ختم کر دیں گے تو یہ آسمان والوں کی طرف تیر پھینکیں گے اور وہ تیر رب کی قدرت سے خون آلود ہو کر گریں گے اور وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اسی دوران اپنی اپنی حرکتوں میں وہ مشغول ہوں گے کہ مسلمانوں کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ہمراہ پہاڑی پر ظہور پذیر ہوں گے۔ اس وقت آپ ان کے لیے بد دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی گردنوں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا کر دے گا۔ اس وقت یاجوج ماجوج کے تمام گروہ مر جائیں گے۔ اس قوم کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی کے نیچے تشریف لے آئیں گے اور آپ یہ منظر دیکھیں گے ان کی لاشیں بدبو سے بھری پڑی ہیں، زمین پہ ایک بالشت کی جگہ خالی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے اور اللہ پاک ایک خاص قسم کے پرندے بھیجے گا اور وہ ان پرندوں کو اٹھا کر جہاں اللہ تبارک و تعالی اور ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کر جہاں اللہ تبارک و تعالی چاہے گا وہاں پھینک آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کی جنگی ہتھیاروں کو مسلمان 7 سال تک استعمال کرتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالی زمین پر بارش برسائے گا اور وہ زمین کو سرسبز کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔